بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا پر تھی تو خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے کے سامنے بالکل کھلا میدان تھا جہاں پر دور دور تک نظر جاتی تھی۔ اچانک خلیفہ نے دیکھا ایک شخص افطان و خیزان ننگے پاؤں اس محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اپنے حاضرین سے کہنے لگا، اس شخص سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو اتنی زیادہ گرمی میں ننگے پاؤں ریت پر چل رہا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، حضور ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی گرمی میں آپ کے پاس عرض گزاری لے کر آ رہا ہو۔ خلیفہ نے کہا، واللہ اگر کوئی شخص اتنی گرمی میں میرے پاس اپنی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت ضرور پوری کروں گا۔ خلیفہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا، تم اب محل کے دروازے پر کھڑے رہو، اگر یہ شخص اجازت لے کر میرے پاس آنا چاہے تو اسے فوری میرے پاس لے کر آنا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس شخص کو خلیفہ کے پاس لایا گیا تو خلیفہ نے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں میرے پاس لائی ہے؟ اے خلیفہ معظم، میں حاجت لے کر آیا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے اور میں انصاف طلب ہوں۔ اے رابی، تم پر کس نے ظلم ڈھایا ہے؟ خلیفہ نے پھر سے پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حاکم نے، جسے آپ نے والی بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ میرے لیے اور میری بیوی کے لیے تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدارا اس والی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے پوچھا، مجھے اپنا پورا واقعہ سناؤ۔ عرابی نے کہا، میری ایک بیوی تھی جس کا میں عشق زار تھا۔ ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی اپنا گزر بسر کر لیتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ قحط پڑ گیا، میری حالت انتہائی ابتر ہو گئی، بھوک و افلاس نے ڈیرے ڈال دیے۔ میری بیوی کے باپ کو جب میرے حالات کا پتہ چلا تو زبردستی سے اپنی بیٹی کو مجھ سے لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے مروان بن حاکم سے شکایت کی تو مروان بن حاکم سے واضح طور پر کہہ دیا کہ میری بیٹی سعد اس شخص کے پاس رہنے کے قابل نہیں، اس کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ میں نے مروان بن حاکم سے کہا، تم سعد کو بلا کر اس کی رضا پوچھ لو۔ جب مروان نے سعد کو بلا بھیجا، سعد حاضر ہوئی تو مروان اس کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال پر فدا ہو گیا اور بجائے انصاف کے وہ میرا دشمن بن بیٹھا۔ مروان بن حاکم نے مجھے جان بوجھ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے میری بیوی کے باپ سے 1000 دینار کے عوض نکاح کرنے کا کہا اور مروان بن حاکم نے مجھ سے میری بیوی کو طلاق دلوانے کا ذمہ لے لیا۔ جب اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر میری بیوی کو طلاق دینے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس پر مروان بن حاکم نے مجھ پر تشدد ڈالنا شروع کر دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھ گیا تو میں مجبور ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ عدت کی مدت گزرنے کے بعد مروان نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد عرابی محل میں رونے لگا۔ خلیفہ عرابی کی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، مروان بن حاکم نے اللہ تعالیٰ کی حدوں میں دست درازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم منگوا کر مروان بن حاکم کو ایک خط لکھ بھیجا، تم نے اسلام کی قائم کردہ حدوں میں تجاوز کیا ہے اور ایک مسلمان پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب تم جیسے حاکم کو حرص و حوص سے باز رکھنا لازم ہو گیا ہے، لہذا میں تم جیسے حاکم سے کام کرانے سے استغفار کرتا ہوں۔ تم فوراً سعد کو طلاق دے کر اسے نصیر بن زبیان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ جب مروان بن حاکم کو خلیفہ کا خط ملا تو اس کے پاس سعد کو طلاق دینے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا اس نے سعد کو طلاق دے دی اور نصر بن زبیان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا اور ساتھ ہی شیروں کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس کا مطلب یہ تھا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں۔ میں آپ کے پاس جسے بھیج رہا ہوں اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انسان کی تمام آرزوئیں اس جسم مجسم میں موجود ہیں۔ میں آپ کے پاس ایک سورج کی سی حسین صورت بھیج رہا ہوں جسے نہ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا
اور نہ سنا ہوگا۔ خلیفہ مروان کا یہ خط پڑھ کر مسکرائے اور حکم دیا سعد کو حاضر کیا جائے۔ جب حسن و جمال سے بھری خاتون سعد محل میں حاضر ہوئی تو خلیفہ کی آنکھیں ٹکی رہ گئیں اور سوچنے لگا کہ واقعی ہی یہ عورت حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ جب خلیفہ اس عورت سے مخاطب ہوئے تو اس کی فصاحت و بلاغت بہت حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے خلوص کو پرکھنا چاہا اور سعد کو حاضر کر کے کہا، تمہیں اس کے سوا کیوں سکون نہیں آتا؟ میں تمہیں اس کے عوض 3 کنیزیں دیتا ہوں جو حسن و جمال سے بھرپور ہیں، اور تجھے 1000 دینار کا عطیہ بھی دوں گا، اور ہمیشہ کے لیے محل سے تمہارے لیے اتنا کچھ وقف کر دوں گا، تمہاری زندگی پرسکون مزاج سے گزرے گی۔ جب عرابی نے خلیفہ کا یہ فیصلہ سنا تو چیخ پڑا، میں نے مروان کے خلاف آپ سے انصاف مانگا تھا، لیکن آپ کے ظلم کے خلاف اب میں کس سے انصاف مانگوں گا؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے کہ تمہیں اقرار ہے کہ تم نے سعد کو طلاق دی تھی، اور مروان بن حاکم کا بھی طلاق نامہ موجود ہے۔ اب سعد کو اختیار دیتے ہیں، جس کو مرضی اختیار کرے۔ جب سعد کو اختیار دیا گیا، تم تینوں میں سے جس کو مرضی چاہو اپنا سکتی ہو۔ 3 لوگوں کے درمیان فیصلہ تم کرو گی، ایک امیر المومنین اپنے عالی شان محل کے ساتھ، اور دوسرا مروان بن حاکم اپنے ظلم و ستم اور ہوش کے ساتھ، اور تیسرا عرابی تنگ دستی اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شیروں کی زبانی امیر المومنین کو جواب دیا، اگرچہ یہ شخص عرابی مفلس اور بدحال ہے، مگر مجھے میرے عزیزوں سے زیادہ عزیز ہے اور میری پہلی محبت ہے۔ پھر امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں نے اس کی خوشحالی کے زمانے میں سب رنگ دیکھے، اب اس کی بدحالی کے زمانے میں بھی اس کا ساتھ دوں گی، اور یہی میرے ساتھ کا زیادہ حقدار